خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور سبوں کو ہیپی فادرز ڈے۔ تو آئیں میرے عزیزوں، ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ آج کے ہم کلام کے لیے اپنے خداوند سے دعا کریں گے۔ قادر مطلق آسمانی خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، پیار سے برے خداوند، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے سبت کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کیا کہ ہم مل کر تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خدا قدوس، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو حی القیوم خدا ہے۔ اے قادر مطلق آسمانی خدا، اس وقت تیرے کلام کے گہرے مکاشفوں کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لے تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے بہت سارے لوگ برکت پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ تو آئیں میرے عزیزوں، خداوند کی زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی ہم 12 آیت پڑھیں گے، جس میں یوں مرقوم ہے: تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیز و خوش قسمت وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جن کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی وہ عزت کریں، کیونکہ عزیزو یہ خداوند کے کلام کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کون سا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ بائبل مقدس کا خدا، جس کے بیٹے کا بھی فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، اس خدا قدوس کا یہ فرمان ہے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ عزیزو، اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا تھے، اور جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو بائبل مقدس کا خدا ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر ایک باپ ہے یا ماں ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے اسحاق اور ربقہ کی۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کا 27واں باب پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اسحاق جو تھا یہ عیساؤ کو پیار کرتا تھا، لیکن جو ربقہ تھی وہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور جب عیساؤ اور اسحاق باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے لیے شکار مار کے لا تاکہ میں تجھے برکت دوں، تو ربقہ کیا کرتی ہے؟ جو عیساؤ کی برکت ہوتی ہے وہ دھوکے سے کیا کرتی ہے؟ یعقوب کو موٹیویٹ کر کے یعقوب اس کی برکت کو کیا کرتا ہے؟ ریسیو کر لیتا ہے۔ حالانکہ اسے ڈر بھی تھوڑا سا آتا ہے اور اپنی ماں سے وہ کہتا بھی ہے، لیکن جو اس کی ماں کہتی ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، غلط معاملات میں چاہے ہمارا باپ ہو یا ہماری ماں ہو، اگر ہمیں کسی غلط کام کے لیے وہ ابھارتے ہیں، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ عزیز و خدا کے کلام کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کا 21واں باب اس کی 17 آیت پڑھے، وہاں پہ لکھا ہے: اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ ماں باپ کی ذرا سی غفلت اولاد کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ جیسے میرے عزیزو، اگر آپ خدا کا کلام دیکھیں، سیموئیل کی پہلی کتاب کا 4واں باب اس کی چند آیات میں لکھا ہے:
ایلی کہن کے بیٹے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کہن ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، لیکن اس کے جو بیٹے حفنی اور فنحاس ہوتے ہیں وہ باپ کی راہ پر نہیں چلتے، ان کا باپ ان کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے دونوں بیٹے مر جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ایک باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش وہ خداوند کے خوف میں رہ کے کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ یاد رکھیں، ماں زندگی کی تاریک راہ میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی فخر کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے، اس بیٹی کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس دنیا میں آپ کا باپ ہی وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ یہ باپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کیا کرے، ترقی کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب تک ہم حیات ہیں، ہمارے ماں باپ حیات ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بننا ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، امثال کی کتاب میں، کہ دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ دنا بیٹا جو اپنی تمام ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرتا ہے، اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، باقاعدگی سے خدا کا کلام پڑھتا ہے، باقاعدگی سے دعا کرتا ہے، خدا کے گھر میں جاتا ہے، اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کی اچھی باتوں کو فالو کرتا ہے، تو ایسا بیٹا ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے اور خدا کے نام کو کیا کرتا ہے، جلال دیتا ہے۔ لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ احمق بیٹا جس نے نہ اپنے باپ کی بات کو سننا ہے، نہ اپنی ماں کی بات کو سننا ہے، اپنی من مانی سے اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کو سمجھائیں گے، لیکن اس نے کیا کرنا ہے، ان کی باتوں کو نہیں سننا اور نہ ان پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ عزیز و، خدا کا کلام ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے کہ جو کچھ بائبل مقدس کا خدا میری اور آپ کی زندگی سے چاہتا ہے، ہم اس کو فالو کریں، اس کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور زندہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ بائبل مقدس خدا کا لا خطا کلام ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، زبور 119 کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور 119 کی 160 آیت میں لکھا ہے، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ اور خدا کا بندہ پالوس ہمیں سکھاتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بائبل مقدس کا خدا ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کے نام کو جلال دیں جو میری اور آپ کی زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ عزیزو، دانش مند بیٹے کے بارے خدا کا کلام کہتا ہے کہ دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ عزیزو، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور بائبل مقدس کا خدا مجھے پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فادرز جو ڈے ہے، یہ ہر دن ہمارا فادرز ڈے ہے۔ اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتی ہے، ان کے لیے ہر دن ہی فادرز ڈے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ جی ہم اپنے ماں باپ کو پیار کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں۔ اب فادر جو ہے، اگر آپ اس کے میننگ کو دیکھیں تو ایف سے بنتا ہے فیوچر، یعنی ایک باپ اپنے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل ہے، جو ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان کے سامنے ایک سمبل ہے، ایک نمونہ ہے، ان کے لیے اچھے کام کرتا ہے۔ پھر اے سے بنتا ہے اکاموڈیٹو، یعنی حالات کے مطابق ڈھل جانے والا، اور اے سے اکنالجمنٹ بھی بنتا ہے، یعنی ہماری پہچان، باپ کے نام سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر ٹی سے بنتا ہے ٹاور، یعنی ہمارا باپ ہمارے لیے قلعہ اور مینار ہے، جو مشکل وقت میں ہمیں کیا کرتا ہے، ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کے بعد ایچ سے بنتا ہے ہیلپ فل، ایک اچھا باپ ہمارے لیے مفید اور مددگار ساتھی ہے۔ اس کے بعد ای سے ارلی برڈ بنتا ہے، یعنی صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو ارلی برڈ کہتے ہیں، اور وہ صبح اٹھ کے ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، تاکہ میں اور آپ اچھی زندگی بسر کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ اس کے بعد آر سے بنتا ہے ریڈی، یعنی جو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ہمیشہ ہماری اچھی اور جو جائز خواہشات ہیں، بائبل مقدس کا خدا جو ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو فالو کریں، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر کے زندہ خدا کے نام کو جلال دیں، جس کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل، ہاں میرا دل خوش ہوگا۔ اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ یہ امثال 27 باب کی 11 آیت میں مرقوم ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، انہیں بائبل مقدس کا خدا اپنی روحانی اور جسمانی برکات سے سرفراز کرتا ہے، کیونکہ عزیزو، باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے کہ میں اور آپ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی کیا کریں، عزت کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ یاد رکھیں کہ خوش قسمت وہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے ہیں جن کا باپ حیات ہے، جن کی ماں حیات ہے، اور ان کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور زندہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کو زندگی میں سانس کے رکنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارے باپ کی موت ہوتی ہے، ہمارا باپ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہمیں پھر بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت نہیں کی۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا ہے، عزت کرنی ہے اور زندہ خدا کے نام کو جلال دینا ہے، جس کا کلام فرماتا ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے سے امثال کی کتاب کا 30واں باب اس کی 17 آیت پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کبھی اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ عزیزو، اس آیت میں ایک ورڈ آیا ہے اچک، اس کا لفظی میننگ ہوتا ہے بلندی پر لے جانا۔ تو بائبل مقدس کا خدا جو میری اور آپ کی زندگی کا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کریں، تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہر جو دن ہے وہ فادرز ڈے ہو اور ہم زندہ خدا کے نام کو جلال دیں جو مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ خداوند آج کے
کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔